سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج آپ حضرات کے سامنے 3 مسائل بیان کرنے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ جو رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے، اس جمعے کو کچھ لوگ جمعۃ الوداع کہتے ہیں اور اس کی خاص فضیلت بیان کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں یہ بیان کرنا ہے کہ اس آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں کب ہوتی ہے، کون سی رات ہے اور اس میں کیا عبادت کرنی چاہیے۔ اور تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا صدقہ فطر ہم عید سے پہلے رمضان میں دے سکتے ہیں۔ یہ 3 سوالات ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس موقع پر آپ کے سامنے ان تینوں مسائل کو بیان کر سکوں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں مبارک مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں مبارک دن ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی مبارک، جمعہ بھی مبارک ہے، لیکن ہمارے یہاں جو یہ چیز مشہور ہو گئی ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں اور پھر اس کی ایک خاص فضیلت بیان کرتے ہیں۔ مجھ سے بھی یہ پوچھا گیا ہے، سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر یہ میسیجز عام ہو رہے ہیں، ایک حدیث شیئر کی جا رہی ہے خاص طور پر خواتین کے اندر، کیونکہ یہ جو مجھ سے پوچھا گیا ہے یہ بھی خواتین نے ہی سوال کیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ ایک حدیث وہ عام ہو رہی ہے، لوگ بھیج رہے ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آخری جمعہ ہے اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور پھر اس جمعے کے اندر اگر کسی شخص کی زندگی میں بہت سی نمازیں قضا ہو گئی ہو اور اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہو تو وہ اس جمعے میں 4 رکعت نماز پڑھے ایک سلام سے، اور ہر سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، 15 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، نیت یہ کرے کہ میں جتنی نمازیں قضا رہ گئی ہے ان کی قضا کر رہا ہوں، تو یہ 4 رکعت سے زندگی بھر کی نماز جو رہ گئی ہے اس کی وہ قضا پوری ہو جاتی ہے۔ تو اسلام میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے
کہ اس جمعے کا نام جو جمعۃ الوداع کہتے ہیں لوگ، یہ نام بھی نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ کے زمانے میں یہ نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو یہ آپ کا حج فرض ہونے کے بعد آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اور حج کے بعد آپ ربیع الاول کے مہینے میں انتقال فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ وداع اور وداع یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مہمان اور مسافر کی رخصتی کو ہم کہتے ہیں وداع۔ مدینہ منورہ میں مدینے سے باہر ایک جگہ تھی، اس کو ثنیۃ الوداع کہتے تھے۔ جب مسافر آتے تھے تو وہاں کے لوگ اپنے مسافر اور مہمان کو اس مقام تک رخصت کرنے کے لیے آتے تھے، تو اس کا نام پڑ گیا ثنیۃ الوداع۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو مدینے کے لوگ باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور وہ جو مشہور اشعار پڑھے جاتے ہیں، بچیوں نے پڑھے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ اسی ثنیۃ الوداع کا ذکر ہے۔ تو وداع کے معنی آتے ہیں مسافر کو، مہمان کو رخصت کرنا۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، جب کسی کو رخصت کرتے ہیں تو کہتے ہیں الوداعی پارٹی، انگریزی میں کہتے ہیں گڈ بائی پارٹی۔ جب کوئی شخص ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو اس کو ایک پارٹی دیتے ہیں، اب اس کو رخصت کر رہے ہیں تو الوداعی پارٹی، گڈ بائی پارٹی۔ بچی کی شادی ہو تو اس کا وداع ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے۔ تو اس جمعے کا نام رکھ دیا جمعۃ الوداع۔ یہ نام ہم نے لوگوں نے اپنی طرف سے رکھا ہے، حدیث میں ایسا کوئی نام نہیں ہے، صحابہ نے ایسا کوئی نام نہیں رکھا اس جمعے کا۔ یہ جمعہ بھی ویسے ہی مبارک ہے جیسے گزشتہ جمعہ رمضان میں گزرا وہ مبارک تھا۔ نہ اس جمعے کی اس جمعے سے زیادہ کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھے تو پوری عمر کی نمازوں کی قضا وہ اس 4 رکعت نماز سے پوری ہو جاتی ہے، یہ بھی اپنی طرف سے بات ہے۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں صنعاء یمن کے اندر ایک حدیث لوگوں نے مشہور کر دی تھی، من گڑت موضوع، اور وہ یہ تھی کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے، اس جمعے کی جو 5 نمازیں پڑھ لے گا تو گزشتہ 1 سال کی نمازیں اگر اس نے نہیں پڑھی ہے تو وہ اس کی نمازیں جتنی قضا تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ وہ فرماتے یہ موضوع اور من گڑت حدیث ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگوں نے یہ باتیں مشہور کی ہوئی تھی، اور آج بھی یہ باتیں مشہور ہے کہ 4 رکعت پڑھیں ایک سلام کے ساتھ، سورہ قدر 15 مرتبہ، سورہ کوثر 15 مرتبہ پڑھے، زندگی کی جتنی نمازیں رہ گئی یہ سب قضا ہو جاتی ہے۔ تو بڑا آسان ہو گیا بھائی، پھر تو کوئی نماز پڑھے گا ہی نہیں، اور آخری جمعے میں آ کر 4 رکعت پڑھ لے گا۔ اسلام نے ہمیں ایسا کوئی سبق نہیں دیا ہے۔ یاد رکھیے، اگر یہ حدیثیں لوگ شیئر کرتے ہیں واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر، تو پہلا گناہ یہ ہے کہ یہ موضوع اور جھوٹی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ کے رسول پر یہ بہتان ہے اور جھوٹ ہے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ ایسا کرنا بدعت ہے، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ اس سے گزشتہ نمازیں جو رہ گئی ہے اس کی قضا بھی نہیں ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام عن صلاة او نسیہا فلیصلھا اذا ذکرہا، او کما قال علیہ السلام، اگر کوئی شخص سو گیا یا بھول گیا اور اس کی نماز رہ گئی تو جب اسے یاد آ جائے
جب وہ بیدار ہو جائے اور اسے یاد آ گئی تو وہ اپنی نماز پڑھ لے. نمازوں کی قضا اس کو نماز پڑھ کر کرنی ہے. جتنی نمازیں رہ گئی ہیں ان تمام نمازوں کی قضا کرنی ہے آپ کو. اگر بہت زیادہ نمازیں رہ گئی ہیں تو اندازہ لگا لیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لیا کریں. 1 سال گزر جائے گا تو 1 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں گی. 2 سال گزر جائے گا تو 2 سال کی قضا ہو جائے گی. پھر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم نیت کیا کریں؟ بس نیت یہ کرے پہلی فجر کی قضا کی نیت کرتا ہوں, پہلی ظہر کی قضا کی نیت کرتا ہوں. جب بھی قضا نمازیں جو رہ گئی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی ہے تو ہر وقت یہی نیت کرے پہلی والی فجر, پہلی والی ظہر, پہلی والی عصر. تو جو نماز آپ پڑھتے جائیں گے وہ پہلی اگلی والی پہلی ہوتی جائے گی. تو یہ ایک بات یاد رکھیے, یہ جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ہے. حدیث میں, قرآن میں, صحابہ اکرام کے زمانے میں اللہ کے رسول نے اس جمعے کو کوئی خاص نام نہیں دیا ہے. اس جمعے کی وہی فضیلت ہے جو گزشتہ جمعے کی تھی. اس جمعے میں کوئی خاص نماز نہیں ہے. نہ 4 رکعت نماز پڑھنے سے گزشتہ نمازیں جو قضا ہے وہ معاف ہو جاتی ہے. یہ میں خاص طور پر بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ باتیں خواتین میں زیادہ پھیل گئی ہے. اس لیے ہماری جو مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لے کہ اس جمعے میں 4 رکعت نماز پڑھنے سے گزشتہ قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی ہے. دوسری بات, لیلۃ القدر ایک مبارک رات ہے. یہ کون سی رات ہے اور اس میں ہمیں کیا عبادت کرنی چاہیے؟ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. گزشتہ امتوں کو یہ رات نہیں ملی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں میں ایسے شخص کا ذکر کیا جس نے 1000 سال تک ہتھیار پہنا ہوا تھا اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا. صحابہ کو تعجب ہوا, اتنی عمر. تو اس پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزشتہ امتوں کی عمریں دکھائی, بڑی بڑی عمریں تھیں ان کی. تو آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی میری امت کی عمریں تو کم ہے, وہ اتنی عبادت تو نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ ایسی مبارک رات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. 1000 مہینے 83 سال سے زیادہ بنتے ہیں, 83 ایئرز سے زیادہ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. یہ رات اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے, لیلۃ القدر کے معنی ہے لیلۃ التقدیر. 1 سال کے جو تقدیری فیصلے ہوتے ہیں کہ اگلے سال تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے, کتنے فوت ہوں گے, کتنا رزق ملے گا, لوگوں کے جو تقدیری فیصلے اللہ تعالیٰ اگلے سال تک جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عطا فرماتے ہیں. حضرت جبرائیل, حضرت اسرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل اور ان کے ماتحت کام کرنے والے فرشتوں, ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہے. یہ سارا کام اور نظام جو اللہ پاک نے دنیا میں چلایا ہے اگلے سال تک کے لیے, وہ تقدیری فیصلے فرشتوں کو اس رات میں ملتے ہیں. اس لیے اس کا نام ہے لیلۃ القدر. اور بعض علماء فرماتے ہیں اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں انزل اللہ فیہا کتابا ذا قدر علی رسول ذا قدر علی امت ذا قدر. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک
قدر والی کتاب نازل کی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک قدر والے پیغمبر پر نازل کی ہے، ایک قدر والی امت پر نازل کی ہے. یہ رات بھی قدر، یہ کتاب بھی قدر والی، اور یہ کتاب جس رسول کو ملی ہے وہ رسول بھی قدر والا، جس امت کو ملی ہے وہ امت بھی قدر والی ہے. اور ابو بکر وراق کہتے ہیں من لم یکن لہ قدر یصیر ذا قدر فی ہذہ اللیلۃ اذا احیاہا. ابو بکر وراق ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فرماتے ایک شخص جس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن وہ اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قدر والا بنا دیتے ہیں. یہ رات بھی قدر والی ہے اور عبادت کرنے والوں کو، عبادت گزاروں کو قدر والی بنا دیتی ہے. اس رات میں عبادت کرنے پر ثواب کتنا ملتا ہے؟ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے برابر. علماء نے، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت 500 مہینے تھی، 500 مہینے، اور ذوالقرنین کی حکومت 500 مہینے تھی. دونوں کی حکومت 500 مہینے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت 500 مہینے، ذوالقرنین کی حکومت، تو یہ بن گئے 1000 مہینے. اللہ تعالیٰ نے 1000 اس لیے ذکر کیے ہیں. یہ رات ایسی مبارک ہے کہ جو اس میں عبادت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ اتنا افضل ہے کہ ذوالقرنین اور حضرت سلیمان کی جو حکومتیں دونوں ملائی جائیں 1000 برس بنتی ہے، یہ اس سے بھی افضل ہے. اور ایک بات اور لکھی ہے، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے یعنی 83 ایئرز سے زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ تو آپ نے سنا ہے، لیکن یہ شاید آپ نے نہیں سنا ہے کہ 1000 مہینے کا معنی 1000 مہینے نہیں ہے. یہ عربی اصطلاح ہے، عربی اصطلاح ہے. 1000 مہینے، عرب لوگ جب 1000 کہتے ہیں 1000 مہینے، اس کا معنی 1000 ایگزیکٹلی نہیں ہوتا. غایت اشیاء کے لیے 1000 کا لفظ کہا جاتا ہے. اس کو اردو میں ایک مثال سے آپ یوں سمجھیے، جب ماں اپنے بچے کو دعا دیتی ہے تو کہتی ہے بیٹا تو 1000 سال جیے، تو اس کا معنی 1000 سال ایگزیکٹلی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے تم ہمیشہ جیو، جتنا زمانہ ہے پورے زمانے جیو. ایسے ہی ہوتا ہے نا، 1000 سال جیو. یہ ایک اصطلاح ہے، ایک محاورہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عربی محاورے کے مطابق یہ آیت نازل کی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ اللہ نے جتنا زمانہ بنایا ہے، جب سے زمانہ شروع ہوا ہے اور جب زمانہ ختم ہوگا، اس پورے زمانے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اب تو کوئی گن ہی نہیں سکتا، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اس رات میں کیا عبادت کرنی چاہیے؟ تو آئیے چلتے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے فلاں رات لیلۃ القدر ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے فلاں رات لیلۃ القدر ہے، محدثین اس سے ایک مسئلہ یہ نکالتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں علم کیسے ہوتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ وجدان سے انسان کو، مسلمان کو معلوم ہو جاتا ہے لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہ محسوس کرا دیتے ہیں، گویا اس پر ایک کشف ہو جاتا ہے.
اللہ کی طرف سے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال میں یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے لیلۃ القدر کی کچھ علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے، بتائی ہے آپ نے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، زر بن حبیش یہ ایک تابعی ہے، انہوں نے ابی بن کعب سے عرض کی کہ حضرت آپ کے جو بھائی عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ، آپ کے جو بھائی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص پورے سال شب بیداری کرے، یعنی ہر رات کو عبادت کرے، پورے سال کرے، تو اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ تو ابی ابن کعب نے کہا اللہ تعالیٰ ابن مسعود پر رحم کرے، انہوں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ لوگ اس ایک رات پہ کہیں بھروسہ نہ کر بیٹھے، اور پوری رات تو اٹھتے نہیں ہیں اور ایک رات لیلۃ القدر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، آخری عشرے میں ہے، اور 27ویں رات لیلۃ القدر کی ہے۔ یہ الفاظ ہے حدیث کے اندر، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو زر نے کہا، تابعی ہے، کہا آپ کو کیسے معلوم ہے کہ 27ویں رات ایگزیکٹلی لیلۃ القدر کی رات ہے؟ عبداللہ ابن مسعود تو یہ فرما رہے ہیں جو پوری رات، پورے سال ہر رات کو عبادت کرے تو لیلۃ القدر ملے گی۔ تو انہوں نے تو اس لیے کہا کہ مسلمان کہیں سست نہ ہو جائے کہ ایک ہی رات۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ تو اللہ والوں کے تو اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں، تو اس بزرگ نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ اے خواجہ چ پرسیز شب قدر نشانی، تم مجھ سے شب قدر کی نشانی کیا پوچھتے ہو؟ اے خواجہ چ پرسیز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، ہر رات لیلۃ القدر ہے اگر تمہیں رات کی قدر کرنا آ جائے۔ تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ رات کو کتنا عطا فرماتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو اس لیے فرما رہے تھے کہ مسلمان سست نہ ہو جائے، لیکن ابی ابن کعب یقین سے کہہ رہے ہیں کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، اور میں یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ 27ویں رات کل کی رات ہمارے یہاں 27ویں رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو، 21ویں میں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، سب میں تلاش کرنی چاہیے، لیکن 27ویں میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو زر نے پوچھا ابی ابن کعب سے، آپ یقین سے کیسے کہتے ہیں کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے؟ ابی ابن کعب نے قسم کھا کر کہا، صحابی رسول ہے، قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم، اور ایسی قسم کھائی، حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں انشاءاللہ بھی نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے وہ 27ویں رات۔ کہا کیسے معلوم ہے آپ کو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، اور اس رات کی صبح انہا تطلع یومئذ لا شعاع لها، سورج جب اس دن طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی ہے۔ اور بھی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو بعض مرتبہ تو وجدان سے معلوم ہو جاتا ہے، جیسے امی عائشہ نے پوچھا اگر مجھے معلوم ہو جائے لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں کیا کروں؟ بعض مرتبہ علامات سے معلوم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بات، ہمارے یہاں تو آج کل یہ سوالات کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں، خاص طور پر اسلام کے بارے میں، قرآن اور حدیث کے بارے میں تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو حدیث کا انکار ہی شروع کر دیا ہے
کہتے جی سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی، ہم تو دیکھتے ہیں شعاعیں ہوتی ہے۔ اس رات کو جو لیلۃ القدر کی رات ہو تو یاد رکھیے یہ جو حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی، یہ دیکھنے والے کے اعتبار سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سورج کی شعاعیں ہے یا نہیں ہے، دیکھنے والے کو اس طرح نظر آتا ہے، اس کو اس طرح فیل ہوتا ہے۔ بعض علامات ایسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رات نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے، فیل ہوتا ہے اس طرح، اللہ فیل کراتے ہیں۔ اسی طرح یہ بہت روشن ہوتی ہے، حالانکہ وہ تو آخری عشرہ ہے، چاند تو مکمل نہیں ہوتا، لیکن رات روشن ہوتی ہے، اللہ دکھاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہو، اس کو ایک قرآن کی ایک اور مثال سے سمجھیے۔ حضرت ذوالقرنین جب مغرب پہنچے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، مغرب پہنچے تو ان کا سفر مشرق کی طرف بھی ہوا، مغرب کی طرف بھی ہوا۔ سورہ کہف میں اللہ نے ذکر کیا ہے حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، تو کہتے ہیں انہوں نے سورج کو ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ اگر آپ سمندر کے ساحل پر کھڑے ہو اور سورج غروب ہو تو آپ کو ایسا لگے گا سورج سمندر کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ کیا سمندر واقعی سورج پانی کے اندر جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا سورج واقعی پانی کے اندر جاتا ہے؟ سورج تو پانی کے اندر نہیں جاتا، نظر آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دکھاتا ہے کہ اس دن سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا میں کیا پڑھوں اگر مجھے معلوم ہو جائے؟ آپ نے فرمایا قولی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے، آپ نے ایسا مسئلہ پوچھا اور حضور نے وظیفہ اور دعا بتا دی ہے کہ اس رات میں یہ دعا مانگنی چاہیے، یہ دعائیں مانگا کرو۔ تو بہرحال لیلۃ القدر کے بارے میں یہ چند باتیں عرض کی، اور ایک آخری بات بھی عرض کر دوں کہ صدقہ فطر یہ بھی ہمارے لوگ بہت پوچھتے ہیں کب دینی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جی صدقہ فطر عید کے لیے جائے تو عید سے پہلے دینی چاہیے، اس سے پہلے آپ نہیں دے سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر عید سے ایک دن 2 دن پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے 1 دن 2 دن پہلے آپ دے سکتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ رمضان شروع ہوا آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اور اس میں ایک عجیب حکمت بھی ہے، اور وہ حکمت کیا ہے کہ غریب آدمی کو جب آپ رمضان شروع ہوا آپ نے شروع میں ہی پیسے دے دیے، یا کچھ دنوں بعد پیسے دے دیے، یا آخری عشرہ شروع ہوا آپ نے اس کو پیسے دے دیے، تو وہ اپنے لیے کچھ کپڑے خرید لے گا، بچوں کے لیے کچھ عید کا سامان خرید لے گا، اور ایگزیکٹلی عید کے دن دیں گے تو عید کے دن تو بازار بند ہوتا ہے، عید کے دن تو وہ کچھ نہیں خرید سکتا، اس لیے عید سے پہلے بھیج دیا کرو۔ جہاں جہاں آپ کو بھیجنا ہے عید سے پہلے بھیجو، تاکہ غریب لوگ بھی اپنی بچوں کے لیے کچھ کپڑے خرید لیں، کچھ جوتے خرید لیں۔ یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہے بعض لوگوں میں، اور یہ ہونا چاہیے کہ ہم عید سے پہلے ان کو بھیجیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف گندم دینا ضروری ہے، صرف آٹا دینا ضروری ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں، آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ اب غریب آدمی کو اگر محلے کے سارے لوگ اس کے گھر میں آٹا ہی لے جا رہے ہیں تو اس کا گھر تو آٹے سے بھر جائے گا، تو اس کو صرف آٹا چاہیے یا کچھ اور بھی چاہیے؟
اس کی ضرورت تو صرف آٹا نہیں ہے، آپ کچھ اور بھی دے سکتے ہیں، سب سے بہتر یہ پیسے دے دیں۔ اور صرف گندم سے، گندم تو صدقہ فطر کا چھوٹا صدقہ فطر ہے، سب سے چھوٹا۔ آپ کھجور سے بھی دے سکتے ہیں، کھجور کا ڈبل ہوتا ہے، 1.25 سیر گندم، اور گندم کے آٹے کے حساب سے احتیاطاً 2 سیر، اور کھجور اس کا ڈبل ہوتا ہے۔ کھجور سے دیں گے تو اس کا ڈبل دیں گے، اسی طرح کشمش سے دیں گے تو اس کا گندم کا ڈبل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو زیادہ دیجیے۔ یہ ضروری ہے کہ ساری زندگی ہم گندم کے حساب سے ہی دیں گے؟ انگلینڈ میں رہتے ہیں، پیسے بھی دبا کے کماتے ہیں اور دے رہے ہیں پوری زندگی وہی 5 پاؤنڈ۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے یہاں 5 پاؤنڈ سے گزارا ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو 500 پاؤنڈ سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ تو غریب آدمی ہے، اس کو بھیجنا ہے، اس کی بھی عیدی ہو جائے، اس کے بچے بھی کوئی کپڑے خرید لے، تو ضروری نہیں ہے آپ گندم کے حساب سے دیں، کھجور کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں۔ ذرا 20-25 پاؤنڈ والا صدقہ فطر بھی کبھی دینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے آپ 5-5 پاؤنڈ کے وظیفے کو صدقہ فطر دیں، اور پہلے سے بھیجے اس کو۔ ابھی 1 ہفتہ ہے نا عید میں، بس جب گھر جائے پہلے سے بھیج دے کہ بھائی ابھی 1 ہفتہ ہے، وہاں غریب لوگوں کو پیسے بھیج دیں گے تو وہ اپنی عید کے لیے ضروری سامان خرید لیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں چند اشعار پر آج کے اس بیان کو ختم کرتا ہوں، وہ بھی روزے سے متعلق ہے، رمضان سے متعلق ہے، اور ہمارا بھی رمضان میں یہ آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار رمضان نصیب فرمائے، بار بار اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ہمیں رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی اور تراویح کی اور عبادات کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو عبادتیں کی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ فرمایا کہ ہے مسلمان کے لیے ہے یہ مسرت کا پیام، آ گیا سر چشمہ فضل خدا ماہ سیام، اور روح پرور ہے یہ تسبیح و تلاوت کا سما، روح پرور ہے یہ تسبیح و تلاوت کا سما، کر رہے ہیں سب بقدر ظرف اس کا اہتمام، اور مسجد فضل خدا سے مطلع انوار ہے، یہ مسجدیں بھر گئی ہے میرے دوستو۔ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، اور مسجد فضل خدا سے مطلع انوار ہے، پی رہے ہیں اہل ایمان بادہ وحدت کا جام، اور بارگاہ رب العزت میں سبھی ہے سجدہ ریز۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کی توفیق رمضان میں دی ہے، رمضان کے بعد بھی ہم نماز پڑھیں۔ بارگاہ رب العزت میں سبھی ہے سجدہ ریز، دید کے قابل ہے یہ قانون قدرت کا نظام، اور طالب فضل خدا ہے بچے بوڑھے اور جوان، سب اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بچے بھی عبادت کر رہے ہیں، بوڑھے بھی کر رہے ہیں، خواتین بھی ہے، جوان بھی ہے۔ طالب فضل خدا ہے بچے بوڑھے اور جوان، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اس طرح توفیق عطا فرمائے۔ طالب فضل خدا ہے بچے بوڑھے اور جوان، بھوکے پیاسے ہیں مگر پھر بھی نہیں ہے تشنہ کام، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن خوشی ہوتی ہے ہر مسلمان کو کہ میں روزے کے اندر ہوں۔ یہ میرے دوستو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ جس طرح ہم نے رمضان کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے روکا ہے، عبادتوں میں لگایا ہے، اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔